بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین رات آج 29 دسمبر ہے. آج کے دن دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹک ٹاک ڈے منایا جاتا ہے. ٹک ٹاک کا لفظ گھڑی کی سوئیوں سے لیا گیا ہے. گھڑی کی ٹک ٹاک آپ کو دن میں 86,400 مرتبہ وقت کے گزرنے کا احساس دلاتی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جو وقت چلا گیا وہ دوبارہ لوٹ کر آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا. یہ فلسفی ٹک ٹاک فلسفی کہلاتی ہے. 30 دسمبر پریکٹیکلی سال کا آخری دن ہوتا ہے. 31 دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے اور رات 12 بجے اگلا دن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. چنانچہ لوگ 29 دسمبر کو ٹک ٹاک ڈے سمجھتے ہیں. یہ اس دن اکیلے بیٹھ کر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں جو ان کی مصروفیت کی وجہ سے ادھورے رہ گئے. یہ 29 تاریخ کو اس کی فہرست بناتے ہیں اور 30 تاریخ کو سال ختم ہونے سے پہلے وہ سارے کام مکمل کر لیتے ہیں. میں ذاتی طور پر ٹک ٹاک ڈے کو سال کا مفید ترین دن سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے ہمیں بھی یہ دن منانا چاہیے. یہ ہمیں وقت کی قدر بھی سکھائے گا اور یہ ہماری چھوٹے چھوٹے ادھورے کاموں کی تکمیل میں بھی مدد دے گا. کل کا دن سال کا آخری دن ہے. میری وزیراعظم سے درخواست ہے کہ کل کے بعد 2016 آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. آپ کل کے دن صرف ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے. یہ کل اعلان کر دیں کہ 2017 میں اس ملک کے تمام شہریوں کو کم از کم خوراک ضرور خالص ملے گے. پاکستان میں دودھ، پانی، گھی، سبزیاں اور گوشت خالص ہوگا. وزیراعظم کا یہ اعلان 2016 کو تاریخی بنا دے گا. کیا آپ یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ خواتین رات ہمارا آج کا پروگرام سال کا آخری پروگرام ہے. ہم اب اگلے سال ملیں گے. ہم سال کے آخری پروگرام میں 2 ایشوز ڈسکس کریں گے. ہمارا پہلا ایشو ایک خوشخبری ہے. سندھ ریجنز نے آج کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر ایک مفصل رپورٹ جاری کی. رپورٹ کے مطابق کراچی میں 2016 میں دہشت گردی کے 16 واقعات پیش آئے. یوں دہشت گردی میں 72% کمی آئے. ٹارگٹ کلنگ کے 86 واقعات پیش آئے. یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں 91% کم ہیں. جبکہ پتہ خوری میں 73% اور اغوا برائے تاوان میں 86% کمی آئی. یہ اعداد و شمار خوش آئند ہے. کیا یہ بہتری قائم رہے گی؟ یہ ہمارا آج کا پہلا ایشو ہوگا. جبکہ آج وزیر اعظم نے مظفر آباد میں فرمایا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے جس پہ آج تک ہم قائم ہیں. لیکن اگر کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر کوئی اور دوسرا نہ مانے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ میں نہ مانوں والی پالیسی اپنا لے، اس کا علاج تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ پھر لا علاج ہے. یہ میں نہ مانوں والے لوگ کون ہیں؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. MNA یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں کراچی اسٹوڈیو میں صابر بلوچ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور اس وقت نشر پارک کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں ساجد احمد صاحب. MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور MKM نے کل ایک بہت بڑا جلسہ کرنا ہے نشتر پارک میں. کل کا دن ان کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ 22 اگست والے واقعے کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے MKM کا جس میں وہ اپنی شو آف پاور کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صابر بلوچ صاحب کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنی. اس میں انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم میثاق جمہوریت پر عمل کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو میں نہ مانوں کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید ان کا اشارہ آپ کی طرف تھا کہ ہم جو میثاق جمہوریت ہوئی تھی اس پہ تو صرف ہم عمل کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے اور آپ مان بھی نہیں رہے. چوہدری صاحب دیکھیں کہ یہ جب ٹربل میں ہوتے ہیں، جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ جاتا ہے. اچھا، اور جب حالات ان کے لیے نارمل ہو جاتے ہیں، تکلیفوں سے نکل جاتے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھول جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم کبھی نہیں بھولے. ہم نے آپ خود سوچیں، آپ بتائیں کہ ان کی 3.5 سال کی جو مدت رہی ہے تو پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف لیا تھا اور ہماری ایک پرنسپل ڈیسیشن تھی کہ کسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے 5 سال گزارے تکلیفوں میں، ہمارے ادارے ہمارے مخالف تھے لیکن ان پر کسی قسم کی بوجھ بھی نہ ہو اور یہ بالکل سموتھلی اپنے 5 سال گزارے ہیں. لیکن
آپ دیکھیں انہوں نے کتنی زیادتیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ کی، لوگوں کو ڈرایا، ہمارے لوگوں کو دمکایا، لوگوں کو جناب کیسز بنائے، پرانے کیسز، ایون پارٹی کے یعنی لیڈروں کو، کارکنوں کو چھوڑ کے ہمارے پارٹی کے سربراہوں کے بھی پرانے کیسز نکالنے کی کوشش کی، کہ جو بالکل ہی کولڈ سٹوریج میں چلے گئے تھے، جن پر پہلے بھی انہوں نے کتنے یعنی اسٹیٹ کے پیسے ضائع کیے تھے، کتنا وقت برباد کر دیا تھا اپنا بھی اور پورے حکومتی مشینری کا۔ سے آگے جا رہی ہیں نا چیزیں، نہیں جی دیکھو باتیں حالات ان کے لیے بہتر ہے، وہی تو میں کر رہا ہوں نا آپ کو، ابھی تو پھر کیوں آج بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ٹانگیں کھینچنا بند کریں، معاملات کو آگے جانے دیں۔ سر تو پھر کیوں، تو پھر عرض یہ نا چوئسا پر آپ خود سوچیں، تو پھر کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو ہے نا وہ عمل نہیں ہو رہا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی اٹ واز بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نواز لیگ، کسی اور کا تو اس سے اس کی کسی انوالومنٹ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، یہ تو کامن سینس۔ لیکن جب بات یہ کہ آپ خود سوچیں کہ جب ان پہ وقت آیا تھا، جب ان کے خلاف رینجرز نے جو رپورٹ جاری کیا کراچی میں، اس میں جو چیزیں سامنے آئی صابر بلوچ صاحب، مثلا یہ ہے کہ دہشت گردی میں کمی آئی، ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی، بھتا خوری میں کمی آئی، اغوا برائے تاوان میں کمی آئی، تو یہ جو تبدیلی آئی ہیں آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ جو بات یہ ہے کہ دیکھو کریڈٹ ول گو ٹو دا پیپل، سندھ کو جاتی ہے، سندھ کی گورنمنٹ کو جاتی ہے، رینجرز کو بھی جاتی ہے۔ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ ہو، اچھا، اور اگر پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے یا سندھ کے جو نمائندے ہیں اگر ان کی سپورٹ ان کو نہ ہوتی تو رینجرز کس طرح کامیاب ہو جاتا ہے؟ یہ ایک کلیکٹیو جو ہے نا وہ ہے، ایک سکسس ہے، اس پر یعنی ان کو بھی شاباش ہے، رینجر والوں کو بھی، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں شاباش ہے، یہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو شاباش ہے، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور اس کی قیادت کو، جناب آصف زرداری صاحب کو، چیئرمین بلاول بھٹو کو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 8.5 سال سے ہے، یہ تبدیلی 2 سال میں آئی ہے، تو آپ 8.5 سال کو دیکھیں تو 6.5 سال جو ہیں اس میں تو خاص تبدیلی نہیں آئی، تو صرف یہ کریڈٹ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا، اس میں نیشنل ایکشن پلان کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑے گا، یہ تو پھر بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں چوئس صاحب کے وفاقی حکومت کو بھی شامل کرنا پڑے گا، ڈیفینیٹلی آپ شامل کریں، اس کو ہمیں کب کہا نہ کریں، آپ بالکل اس کو فوج کو شامل کریں، آپ اس میں رینجرز کو شامل کریں، آپ اس میں پیپلز پارٹی کو، یہ ایک کلیکٹیو سکسس ہے، اس پر کوئی ایک ادارہ یا ایک شخص کوئی جو نا اس کو اپنے سر پہ نہ لے۔ اگر گورنمنٹ لوگ دیکھو، میں ایک عرض کر لوں آپ کو کہ یہاں پہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ عوام کی، لوگوں کی حکومت ہے، خدا نخواستہ اگر یہ عوام ساتھ نہ ہوتے، گورنمنٹ ساتھ نہ ہوتی، نمائندے ساتھ نہ ہوتے تو اس کو جو ہے نا قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ اس پاکستان میں جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، مشرق پاکستان میں جب وہاں کے جو نمائندے آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو کتنی بڑی سکسس آپ کو ہوئی تھی وہاں پہ۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں، غور کریں۔ رمیش صاحب کی طرف یہ جو نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، رمیش صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ روز تقریر کرتے ہیں وزیر صاحب، کل انہوں نے تقریر کی، انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ کر دیا، آج انہوں نے تقریر کی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر دیا، تو آپ بجائے اس کے کہ صرف پرفارمنس پہ توجہ دیں، آپ اپنے دشمنوں کو کیوں روز آپ ان کو کرتے رہتے ہیں کہ چھیڑتے رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آپ کے اوپر یلغار کریں؟ جاوید صاحب، اب میرے پاس تو جواب بہت ہیں جو صابر بھائی نے جو باتیں کی ہیں، مگر میں آتا ہوں آپ کی انٹرو کے تھرو، جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی ہے اور جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس حوالے سے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل قیادت اس وقت جو موجود ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ترقیات چاہتی ہے، پاکستان کی جو ترقی چاہتی ہے، پاکستان کے اندر جو خوشحالی چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میاں محمد نواز شریف کی شکل میں اس وقت پاکستان کے اندر قیادت ہے جو چاہتی ہے۔ ان کو دکھ ہوتا ہے، آج آپ جو چیز محسوس کر رہے ہیں کہ 2016 چلا گیا، 2017 آ رہا ہے اور کم سے کم ہمیں اچھی چیزیں جو کرنی چاہیے، آج پرائم منسٹر وہ چیزیں سوچ رہا ہے، پرائم منسٹر یہ چیزیں سوچ رہا ہے کہ آج میرے پاس اقتدار ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اور جو پولیٹیکل پارٹیز، چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی دونوں قائد کے بیچ میں ہوا تھا، محترمہ کے بیچ میں ہوا تھا اور میاں صاحب کے بیچ میں ہوا تھا، اور میاں صاحب نے نبھایا۔ 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کراچی میں روزانہ لاشیں اٹھتی تھی، جو کریڈٹ ابھی لینا چاہ رہے ہیں، مگر کوئی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ پولیٹیکل ول 2013 میں جب سیاسی گورنمنٹ کی آئی، تب جا کے سپٹمبر 2013 میں یہ آپریشن شروع ہوا۔
کریڈٹ لینا اتنا ایزی نہیں ہے. آج عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ کون کس کو کریڈٹ جاتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں آج کا دن جیسے آج آپ نے جو بات کی ہے میں کرٹیسائز سے نکلنا چاہوں گا. کیونکہ جب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کے بہت سے باپ بن جاتے ہیں، اور جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اون کرنے کے لیے ملک میں تیاری کوئی نہیں ہوتا. جاوید صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیاست ایک عبادت ہے. یہاں پہ لوگ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے، آج پیپلز پارٹی اگر کہے کہ بھائی کراچی کے اندر جو امن ہوا ہے میری کریڈٹ ہے، بھائی آپ کے پاس تو فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی تھی، آپ نے کیوں نہیں کام کیا؟ مگر میں آج کے دن کو کرٹیسائز میں نہیں لے کے جاؤں گا. میں آج آپ کا اس سال کا جو آخری پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں اصلاحات ہونے چاہیے. آدمی خود کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. یہ دن جو 2016 کے گزر گئے، اب کم سے کم ہم اس ملک کو سنوارنے کے لیے آپس میں یہ دوریاں چھوڑ کے اس ملک کو سنوارنے کے لیے جس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے. اب سوال آپ کے پاس چھوڑ کے میں نے ساجد احمد صاحب کی طرف جانا ہے. 2017 کو اتنا خوشحال بنا کہ ملک کو بھی خوشحالی کی طرف لے کے جائے اور اپنی زندگی بھی سنوارے. سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم پہ ہے. یہ وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا ختم کرنی ہے، سب کو اکٹھے کرنا ہے. یہ فرمائیے کہ ساجد صاحب کہ کل آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوگا؟ جاوید صاحب مجھ سے جواب پہلے لے لیں. الطاف حسین آپ نے صاحب پرائم کے دور منسٹر کی میں بات کی ہے، بہت بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، تو آپ کل اتنا بڑا جلسہ کر لیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، دوسرا یہ کہ کل متحدہ کمیونٹی پاکستان نشتر پارک کے گراؤنڈ میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس جلسے کا بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ 23 دسمبر کو ایم کیو ایم نے ایک نعرہ لگایا، ایم کیو ایم پاکستان کا، اور اس کے بعد جو صورتحال سیاسی ہوئی، تبدیلی آئی، اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو ورکر کارکنان جو کہ 22 سے پہلے جس پوزیشن میں تھے، 23 کے بعد ہماری پوزیشن تھوڑی سی الگ ہو گئی. اس میں ہم نے یقیناً بہت ساری اپنی پارٹی کے اندر مینیفیسٹو کے اندر چینجنگ کی، پارٹی کے بہت سارے رولز ریگولیشنز کے اندر ہم نے چینج کیا. اب کل جو جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا. اور یہ درس دے رہا ہے، کل کا جلسہ انشاءاللہ تعالی درس دے گا، یہ بتائے گا کہ کراچی متحدہ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے. اس وقت میں نشتر پارک پہ موجود ہوں. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نشتر پارک میں موجود ہیں، اور جو یہاں پر ورائٹی پروگرام متحدہ کمیونٹی پاکستان کا چل رہا ہے اس کے اندر یہاں پر یہ موجود ہیں. اب بات آ گئی 2017 کی. تو جس طرح سے ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 2017 متحدہ کمیونٹی پاکستان کے لیے نیا سورج لے کے نکلے، امن، محبت، بھائی چارے کا. کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے جو اردو بولنے والے ہیں، کراچی کے جو لوگ ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہیں، لیکن ساجد صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ جب آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے تھے تو 5-5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. آپ مزار قائد پہ جلسہ کر لیتے تھے، آپ جناح گراؤنڈ پہ جلسہ کرتے تھے. لیکن اب آپ نے ایک نشتر پارک چوز کیا جس میں زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، چھوٹا سا وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بمشکل 20,000 لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی آپ ایک فیملی میلہ کر رہے ہیں جس میں گانے بھی ہوں گے، جس میں فیملیز بھی آئیں گی. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ماضی تھا آپ کا وہ اب آپ سے بچھڑ گیا ہے؟ 2016 میں آپ نے وہ جو آپ کی ایک شاندار روایات تھی وہ ختم ہوگی، اور 2017 میں پارٹی چھوٹی ہو جائے گی. بالکل بھی ایسا نہیں جاوید بھائی، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنے ریکارڈ ہی توڑے ہیں. ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ بھی نشتر پارک میں ہوا تھا، کیونکہ 2017 میں ہم نئی اوپننگ کر رہے ہیں متحدہ کمیونٹی پاکستان کی. تو انشاءاللہ ہم نے جہاں سے ایم کیو ایم کا سٹارٹ ہوا تھا اسی گراؤنڈ سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اسی گراؤنڈ کے اندر آپ 20,000 کی لوگوں کی گنجائش کی بات کر رہے ہیں. اسی گراؤنڈ کے اندر ہزاروں لوگ آ گئے تھے. ان کا جوش اس بار سائڈوں کے گراؤنڈ کے ارد گرد کی جگہیں بھر چکی تھی. انشاءاللہ کل ہم اپنی تاریخ 20,000 لوگ آ سکتے ہیں توڑنے جا رہے ہیں. اور کل انشاءاللہ تعالی یہاں لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی. اچھا، بالکل ایم کیو ایم نے جلسے سے 2 دن پہلے ورائٹی پروگرام کا اناؤنس کیا. تو یہ ایم کیو ایم کی ریت روایت ہے کہ ایم کیو ایم جلسے سے پہلے اس قسم کے ورائٹی پروگرام کرواتی ہے، کیونکہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، لوگوں کو نظریہ بھی ملنا چاہیے. اور ایم کیو ایم کی ریت روایت یہ ہے. سر جناح گراؤنڈ تھا یا مزار قائد تھا، وہاں پہ کہاں پہ ورائٹی شوز ہوئے ہیں سر؟ نہیں ہوئے نا. وہاں پہ تو صرف الطاف حسین صاحب کی تقریر سنی جاتی تھی. بہرحال یہ اچھا قدم اٹھا رہے ہیں آپ، اور میری نیک تمنائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کے پاس بھی ایک سوال جوڑتے جا رہا ہوں کہ کراچی میں واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے، یا رینجرز کے یہ فیکٹس ہیں، فگر ہیں، یہ کوئی بہت اچھے یا بہت مناسب نہیں ہے؟
شبلی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شکووں میں گزر گیا یہ سارا سال، تو آپ یہ سمجھیں 2017 بہتر ہوگا، کچھ اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں یہ تبھی ہوگا جب کہ میرا خیال ہے کہ ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک تو ایک بنیادی اگر ایشوز پہ جو کہ اس ملک کو درپیش ہیں اس پہ اگر کوئی ایک کنسنسس بنا لیں کہ ہم نے اپنی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن کچھ چیزوں کو جو ہے تو ہم نے بالکل اس میں ہم ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے جزا و سزا کا نظام قائم کرنا ہے، جس میں کہ لوگ اپنے کیے کے لیے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ایک جمہوری سسٹم کی جو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایک جب آپ وہ ہوتے ہیں الیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے اپنی جو کچھ بھی آپ نے کیا یا نہیں کیا. لیکن سر جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہے اس ملک میں شبلی صاحب، یہاں پہ جب آپ ایک درخواست ڈال دیتے ہیں عدالت میں یا اپیل کر دیتا ہے کوئی مجرم تو وہ فوت ہو گیا ہوتا ہے تو تب اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا، وہ ٹھیک نہیں کریں گے، جزا و سزا کیسے ہو سکے؟ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو مین پوائنٹس ہیں جس میں کہ مطلب ہے کہ اکانومی کو کس طرح لے کے چل رہا ہے ہم نے، ایجوکیشن کو کہاں پہ، ہیلتھ کو کہاں پہ، اور کرمنل جسٹس سسٹم جو سب سے پہلے آتا ہے رول آف لا کو وہ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے. جب یہ نہیں ہوگا تو ہم مسلسل ہم اس طرح نہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور اس طرح ہم ایک خاص طبقہ جو ہے تو وہ تو اس ملک میں. رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ جب عدالت طلب کرے تو آپ اس میں جائیں بھی. عمران خان صاحب کو تو عدالت طلب کر رہی ہے، ان کے نوٹس جاری کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب عدالت میں نہیں جا رہے. نہیں، یہاں سے شروع کرنا چاہیے. ہم نے تو نہیں کون سی عدالت میں ان کو کیا گیا؟ اسلام آباد میں ان کے خلاف سر ایف آئی آرز ہوئی تھی جو اسپیکر صاحب نے کی. اسپیکر صاحب نے زندگی میں قومی اسمبلی کی لائف میں ہسٹری میں پہلی مرتبہ اسپیکر نے کسی ایم این اے کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے. اس میں کورٹ بلا رہی ہے ان کو، لیکن وہ عدالت میں نہیں جاتے. سب کو جانا چاہیے. میں پہلے یہ تو بالکل ہے، سب کو جانا چاہیے. دیکھیں یہ تو ہم جن کیسز کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ تو اگر ان پہ کس قسم کے الزامات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے جو کہ ہر سیاسی پارٹی نہیں ہر سیاسی پارٹی کے پیچھے جو ہے تو، لیکن ایون میرے خلاف جو ہے تو بھی ایک ادھر پرچہ ہے کہ جی ہم نے وہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو اس میں ہمیں گرفتار بھی کر لیا تھا. تو دیکھیں نہیں، ہم بڑی کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ اس ملک کے وسائل کی بات آ رہی ہے. اس ملک میں میرٹ کو رائج کرنا، صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ لگانا، بجائے اس کے کہ جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں خاص طبقہ ان کو آپ وہ کریں. تو یہ ملک جو ہے تو اسی طرح ہم مطلب بھٹکتے پھریں گے اور بس یہی پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی 2000 ہمارا سوال سوری جاوید صاحب ایک وہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ ہمارا اب یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ پچھلے سال سے کم برا سال تھا. اچھا آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے آج ایک شیڈیول دیا جس میں 7 جنوری کو جلسے شروع ہو رہے ہیں. ہنگو میں ہوگا، راجن پور میں ہوگا. ہنگو میں عمران خان صاحب جائیں گے، راجن پور میں شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے. تو 2017 کا جو آغاز ہے وہ آپ جلسوں سے کریں گے. تو 2016 میں تو بہت جلسے کر لیے آپ نے، اس میں آپ نے کوئی خاص ہدف حاصل نہیں کر سکے. تو 2017 میں آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ اچیو کر لیں گے جو آپ 2016 میں نہیں کر سکے. سوال ہے ایشور سے کہو آپ ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شبلی صاحب یہ فرمائیے گا 2016 تو آپ شغل میں آپ نے گزار دیا، جلسے بھی ہوئے، جلوس بھی نکلے، دھرنے بھی آپ نے دینے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، آپ کو ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے. اب یہ 2017 کا جو آپ نے لاہے عمل دیا ہے، جنوری سے شروع کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ 2016 میں نہیں کر سکے وہ 17 میں ضرور ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں 2000 ہماری بڑی اچیومنٹ ہے. کیا یہ اچیومنٹ کم ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور حکومت میں کسی اور پارٹی نے یہ اچیو کیا تھا کہ انہوں نے سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک جو سکینڈل انٹرنیشنل سکینڈل ہوا تھا اس وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا اس کو، اس کی فیملی کو. وہ ویسے ہی ہو جانا تھا سر؟ نہیں ویسے کہاں ہونا تھا، کس نے؟ جب یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے 7 مہینے سے شروع میں ہی اپلیکیشن لکھتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی آئے کر لیں. نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کمیشن بنا دیں، لیکن کمیشن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کلین چٹ دینے کے لیے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ کمیشنز کو تو یہ حکومت اپنے بارے میں کمیشن کو خود ہی نہیں مانتی، اس طرح کی چودھری نثار نے نہیں مانا. اس کا مطلب یہ اس کو آپ اچیومنٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اچیومنٹ بالکل اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں اور ہم اس کو حتمی انجام تک پہنچائیں گے. ہماری تو کوشش یہ ہے. 2017 میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو سزا دلوائیں گے، آپ کا خیال یہ؟ دیکھیں یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، اور یہ نواز شریف کی بات نہیں ہے. بات اس کی نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ان کے ذاتی دشمن ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہت ہو گیا جس میں کہ جو سربراہ مملکت ہوتے تھے، حکومتوں کے سربراہ جو ہوتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان پہ تو قانون لاگو ہوتا ہی نہیں ہے.
تو ایک یہ پہلی ایگزامپل دفعہ ہے۔ بنائیں گے آپ میاں نواز دیکھیں، شریف یہ صاحب کو تاکہ جمہوریت- سب کا احتساب ہو سکے، یہی آپ بالکل بتا رہے ہیں بالکل جی 2017۔ بالکل بالکل ڈاکٹر رمیش صاحب یہ نہ سمجھیے گا کہ 2016 ختم ہو گیا تو ایشوز بھی ختم ہو گئے، پاناما اب بھی زندہ ہے، عمران خان صاحب کی اسٹرگل بھی زندہ ہے، تو وہ کام جو وہ 2016 میں نہیں کر سکے وہ 2017 میں ضرور کریں گے، آپ اس کو اپنے لیے وارننگ سمجھیں۔ جاوید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کی اپنی بدقسمتی ہے یا ملک کی بدقسمتی ہے کہ امیچور پولیٹیشن، کم سے کم آدمی ترازو میں سال پورا گزر گیا، کچھ سوچیں، 2014 کے دھرنا ہوئے، 2015 کے دھرنے ہوئے، 2016 کے اندر یہ لاک ڈاؤن کی کالیں ہوئی، قانون کے حکمران مطلب جو لا میکرز، قانون توڑنے میں ان کا ہاتھ، لاک ڈاؤن کرنے میں ان کا ہاتھ، الیکٹریسٹی بل جیسے ان کو توڑنے میں ان کا ہاتھ، مگر زندگی سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، مگر کتنی زندگی سیکھنے کے لیے ہوتی ہے؟ اب اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ بھئی 2016 کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ خدا رہا ابھی وقت ہے، آپ 1.5 سال کے بعد ویسے بھی آپ کو عوام کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، آپ ایک رول ماڈل بنائیں، آپ نہیں عوام کا نقصان کریں، نہیں اپنا نقصان کریں اور اپنا جیون سنواریں۔ اور دیکھو نا اگر اچھے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال سے خدا کی طرف بھی اپنے جیون سدھرے گا اور یہاں پہ ملک کے اندر عوام کا بھی جو جیون سدھرے گا۔ اچھا رمیش صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پرائم منسٹر یا ان کی فیملی پہ کوئی اعتراض ہو جائے یا کوئی الزام لگ جائے تو فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، بات یہ ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر پرائم منسٹر کے اوپر ٹھیک ہے بھائی انٹرنیشنل نیوز آئی جیسے بھی آئی، پرائم منسٹر نے اس کے اوپر خود آ کے اسمبلی میں بھی کہا، خود آ کے سپریم کورٹ کو بھی لکھا۔ اگر سپریم کورٹ کا جب اس ٹائم لکھ رہے تھے، آج 7 مہینے کے بعد جس موڑ کے اوپر آپ پہنچے ہیں اسی سپریم کورٹ کے اوپر 7 مہینے کتنا آپ نے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا، کتنا آپ نے جلسوں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا، کتنا آپ نے ٹی وی کے اوپر جو پازیٹیو چیزیں ڈسکس ہونی لوگوں چاہیے کو تھی، اویئرنس دی، وہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پرائم منسٹر کٹہرے میں نہ پہنچتے۔ جاوید چودھری صاحب یہی تو ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ پرائم منسٹر تو 184(3) کے تحت پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں پیش ہوتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر 2018 میں یہ بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہتا۔ یہ دھرنوں کے ٹائم پہ بھی یہی انہوں نے کہا، ہم نے اویئرنیس دی اور ہم اگر کورٹ فیصلہ دے گی ہم معافی مانگیں گے۔ کہاں معافی لیکن سر یہ مسئلہ یہ ہے رمیش صاحب جو جتنا ایک پیسے چیز ایبسنٹ فیکٹ ہے ہے، مگر معافی اس نہیں ملک مانگی۔ میں اب ریڈی والے کو بھی پتا ہے کہ پاناما ایک ایشو ہے، وہ سر محل کا ایشو بھی ان کو پتا ہے، تو یہ عمران خان کا ایک کریڈٹ ہے کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو انگیج کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا، تو یہ کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ صاحب بلوچ صاحب کی طرف جانے دیں۔ بات یہ ہے، بات جاوید چودھری صاحب اگر آپ زینت سمجھتے ہیں، اس کو اگر آپ اس کا عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کا وزن کرنا انٹرنیشنلی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ذمہ داری ہے، مگر اسی ٹی وی کے اوپر یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کے خلاف ایبیوز لینگویج یوز کرنا، یہ نقصان پرائم منسٹر سے زیادہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ان کو سوچنی چاہیے کہ اصل میں یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2016 آ گیا ہے۔ جی 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 چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کو ملائن کیوں کرتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے امیج خراب ہوتا ہے پاکستان کا۔ نہیں بالکل امیج کیا خراب ہوگا، تو امیج تو اپنی حرکات سے ہوتا ہے، آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں یہ سمجھتے ہیں، یہ جمہوریت کو، یہ رول آف لا کو، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور ملکوں میں نہیں ہوا، برازیل میں نہیں ہوا، کوریا میں نہیں ہوا، اور ملکوں میں نہیں ہوا جس میں کہ سارے لوگ نکل آئے، جس میں کہ انہوں نے ان کو ریزائن دینا پڑا۔ تو یہ کیا بدنامی ہے، یہ تو اس سے شو ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام ہے وہ سیاسی طور پہ شعور رکھتے ہیں اور وہ کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ صاحب بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وداؤٹ پروف کسی کے اوپر الزام لگانا، وداؤٹ پروف کسی کے اوپر الزام لگانا نہیں قانون اجازت دیتا ہے اور نہیں اپنا مذہب اجازت دیتا ہے، ہر نہیں دھرم اجازت دیتا ہے۔ میرا دھرم تو نہیں اجازت دیتا کہ کسی کے اوپر کوئی کسی جرم میں ہے یا نہیں ہے آپ اس کے اوپر الزام لگائیں۔ جب تک کوئی چیز پروف نہیں ہو اس کے خلاف ایسی بات کرنا یہ بالکل
इंसानियत के भी वैसे खिलाफ है ये arguments चीजें। के वो ना करें, तो लोग कोई जो सुन रहे हैं वो कोई पागल नहीं है। जी साहब बलोच साहब ये फरमाइएगा नहीं, सर शिवली कि साहब, आप 2016 मेरे में भाई हैं, जो मगर फैसला ऐसे नहीं हो है। सका पनामा का 2017 में हो जाएगा साबर साहब? देखिए अव्वल तो सबसे पहले आई एम सॉरी जी, बिगिनिंग में चोई साहब आपको मुझे विश करना चाहिए था नए साल का कि ये आपका आखिरी प्रोग्राम है। आई प्रे फॉर योर सक्सेस, यू नो, जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बहरहाल तो बात यह कि देखो ये एक चार्ज है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको खुद एक्सेप्ट किया था और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था, और उन्होंने बाकायदा उन्होंने यानी ओपनली इस बात को यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी कि मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद फिर और मसले मसाइल निकले, फिर कतर बीच में आ गया, उसके बच्चे बीच में आ गए, फिर उनसे ये सवाल पूछा कि जब एक चीज जब उसने कहा कि मैं इस पर जो है ना अपनी राय ज़नी करूंगा, मैं इसका जवाब दे हूँ, तो फिर ही शुड स्टैंड फॉर दैट। देखो ना वो कोई ऑर्डनरी आदमी नहीं है, वो वजीर आजम है इस मुल्क का, दुनिया देख रही है, हर शख्स देख रहा है, और प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में अपने वर्ड्स पे कड़ा होना चाहिए। अगर वो समझता है कि वो है, अभी आपने यानी पहले भी एक बात कर दी थी कि जी के इमरान खान साहब ने वो नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को उन दोनों को लाके अवाम के सामने खड़ा कर दिया है। देखो अब आप उन दोनों को इसलिए लिंक न करें, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने जितने फैब्रिकेटेड केसेस उसके खिलाफ बनाए गए थे, ही वेंट थ्रू द कोर्ट्स, उसने कोर्ट्स का मुकाबला किया, वो 12 साल जेल में रहा। आपने खुद देखा कि जी आज इस कोर्ट में, आज उस कोर्ट में, छोटे कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक उसने हर कोर्ट का लेकिन सर वो अपनी सामना जगह पे, किया, लेकिन और NRO हर जगह से अल्लाह की मेहरबानी से वो नतीजा एनआरओ की शक्ल में निकला था सर। देखो ना, एनआरओ इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप जो है ना चीजों को चोइस अब ना करे दे ना कि एक अब एनआरओ किससे फायदा किसने लिया, एनआरओ से बड़ा यानी उसको बेनिफिट किसको ज्यादा मिले, वो दूसरी चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वी वेंट थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट्स ने जब भी बुलाया, कोर्ट्स ने हमें प्राइम मिनिस्टर से हटाया, हमने परवाह नहीं की उसकी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने जरदारी साहब को 12 साल तक जो है ना वो उसको रिलीफ नहीं मिली, अच्छा उसका मुकाबला किया। तो हम समझते हैं कि एवरीबॉडी, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट का सामना करे, और जिस तरह जरदारी साहब ने की इस तरह नवाज शरीफ को भी करना चाहिए। अब देखिए मैं एक बात आपको, एक सेकंड जी मेरी प्लीज, जी जी फरमाइए, मुझे एक सेकंड दे दे चौधरी साहब। देखिए मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि यानी पॉलिटिक्स, देखो सियासत मुल्क में वो किसी प्रोग्राम, किसी असूल के तहत चलती है कि जी सड़क बनाना, पुल बनाना, ये तो दीज आर द, ये सिविक जो फैसिलिटीज आप लोगों को दे देते हैं, ये तो हुकूमतों का काम है। लेकिन बुनियादी काम सियासी जमातों का, वो आपको एक अपने मैनिफेस्टो एक देना है, आवाम को एक आपने जो ना एक प्रोग्राम देना है, आपने इस मुल्क को लेकिन साहब मैं तरक्की पसंद मुल्क बनाना है, चाहता हूं सियासी जमातों का, देखो ना जी, अभी हम जब ये भी काम नहीं है कि एक आईजी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसको जबरी रुखसत पर भेज दिया जाए, और उसकी जगह दूसरा ऐसा एक सिस्टम जैसे अपने सर देखिए इस तरह नहीं है, इस तरह जी बिल्कुल नहीं है, इस तरह नहीं सर। एक सेकंड मैं खत्म कर दूंगा, फिर आप शुरू कर दे प्लीज। अच्छा तो ये बात यह है कि चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, देखो एक छोटा ब्रेक लेके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। साइसा ये फरमाइएगा सर, ये पनामा इशू है, पाकिस्तान के बड़े गंभीर इश्यूज हैं, सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अपने साहबजादे के साथ एमएनए बन रहे हैं, वो कौमी असम्बली में आ रहे हैं। आप कल क्या करना चाहते हैं, आपका क्या एजेंडा है, आपका टारगेट क्या है, आप कल किससे मुखातिब होंगे? देखिए जावेद भाई, सबसे पहले आपने एक ये सवाल उठाया है नश्तर पार्क के हवाले से कि ये एक छोटा ग्राउंड है या 20 साल लोग गुंजाइश है। बात छोटे बड़े ग्राउंड की नहीं, बल्कि इस ग्राउंड की अपनी एक सियासी हैसियत है, सियासी अहमियत है। इस हवाले से पहले जलसे को जो चूज किया गया वो ग्राउंड के हवाले से, नश्तर पार्क के हवाले से चूज किया गया इस ग्राउंड को। अच्छा, दूसरा आपने ये कहा कि आप रेडी प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए लोग नजरियात से मोहब्बत करते हैं। इससे पहले भी कराची में जिन जमातों को लॉन्च किया गया उन पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए,
لیکن وہ جماعتیں کامیاب کراچی کے اندر نہیں ہو سکی. ایک مصنوعی لیڈرشپ بل آئی گئی پاکستان کراچی کے اندر, لیکن اب جو کراچی میں ایم کیو ایم ایک سیاسی حقیقت ہے. ہم لوگوں کے اندر موجود ہے, ہمارا میئر موجود ہے, ہمارے ایم این اے, ایم پی, سینیٹر, یوسی ناظم ٹاؤن موجود, اور سب محنت کر رہے ہیں, اور لوگوں کو نظریات سے محبت ہوتی ہے, کام سے محبت ہوتی ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کام کر رہی ہے اور اپنے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی لوگ نظریات کو دیکھ کر آتے ہیں, اور آج آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے نظریات سے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی صورت میں چاہے خواہ ہم ویرائٹی پروگرام کرواتے جیسا کرتے, لوگ نہیں آتے. انشاءاللہ کل کا جیسا ثابت کرے گا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہوں گے. اچھا دوسری ابھی لیکن ٹارگٹ کیا ہوگا سر؟ بھائی کی بات سنی, مخاطب کس سے ہونا ہے آپ نے کل؟ ٹارگٹ ہر جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, آپ کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل, اس جلسے کا مقصد بنیادی ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں ایک نیا سورج شروع ہو رہا ہے, اور ٹارگٹ جو ہمیں گول اچیو کرنے ہیں وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. اب 2017 کو جو سورج طلوع ہوگا اس میں کراچی کے لوگ ثابت کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ کو حق دینا ہوگا. کراچی پورے پاکستان کو 7% ریونیو دیتا ہے, سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے, لیکن کراچی کو دینے والا نہیں ہے. کس سے لیں گے آپ؟ حکومت سے مخاطب ہوں گے, اور کس سے لیں گے حکومت آپ؟ سے بھی مخاطب ہوں گے. حق ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے, جاہد بھائی, ہم لیکن حق لیں گے کس سے آپ؟ حکومت سے بھی ہم, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, کلم جو مخاطب ہوں گے, کلم حکومت سے مخاطب ہوں گے کہ وہ اپنا قبلہ اور کعبہ درست کرے, کلم اداروں سے مخاطب ہوں گے کہ دیکھیں آج کراچی کے اندر آپ نے ہزاروں, یا آپ نے کراچی کے اندر مختلف جماعتوں کو مختلف حکومتوں نے جنریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن مصنوعی جماعتیں کامیاب نہیں ہو سکی. حقیقی جماعت متحدہ اکاؤنٹ موجود ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں کامیاب ہوگی. اچھا دوسرا, پیپلز پارٹی کے بھائی نے بات کی, آپریشن کے حوالے سے بات کی, انصاف اور ایمان کی, میں نے ان کی باتیں سن رہا تھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ کیا پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دے گی؟ کیا بلدیاتی نمائندوں کو حق دے دی کہ اے ڈی خواجہ کہ جنہوں نے میرٹ پر کراچی میں بھرتی کی پولیس کی, ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا, ان کو جاب چھوڑ, ان کو ریزائن دے, ان کو مجبور کیا گیا, جبری رخصت میں بھیج دیا. ساور بلوچ صاحب جواب دیجئے دونوں سوالوں کا کیا گیا کہ اگر اے ڈی خواجہ نے بہتر کام کیا تھا تو آپ نے اس کو فارغ کیوں کر دیا؟ دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں. سر ان کا میئر ہے, آپ ان کو حقوق کیوں نہیں دے رہے؟ بات کرنا چاہوں گا میں, جاہد بھائی میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ساجد صاحب پلیز, ساجد صاحب میری بات سنیں, آپ نے ایک بات کر دی, اب اس کا جواب بھی سنیں نا. لیکن کراچی پیپلز پارٹی نے سندھ کو بنجر بنا دیا ہے. آج آپ تھر کا حال دیکھ لیں, آج اب ان کی کانسٹیٹیوسی جہاں سے پیپلز پارٹی جیت کر آئی ہے وہاں تباہی بربادی کا عالم ہے, وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں, وہاں بریجز نہیں ہیں, وہاں ہاسپٹل اور جواب دیجیے. تو پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ساجد پورے صاحب سندھ پلیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور جہاں تک رہی پاناما کے حوالے سے, پاناما کے حوالے سے ایک بات کرتے خاموش جاؤں گا. بلوچ صاحب کو جواب دینے سر. آپ بلوچ صاحب, اب ساجد صاحب, جی ساجد صاحب عرض یہ کہ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے فرمایا ساجد صاحب نے کہ جی کہ 8 سال سے ہم حکومت میں یہاں پہ, بھئی ہم سے زیادہ تو آپ نے حکومت کی اس سندھ میں اور کراچی پہ, آپ کی حکومت کی ٹینیور ہم سے تو زیادہ ہے. اگر آپ کے ساتھ مل کے حکومت آپ تیر مار لیتے, دیکھیں ایسا نہیں کرتے, ایسی بات نہیں کرتے. میری عرض سنیں, اے ڈی خواجہ صاحب کا معاملہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. پلیز یہ دیکھو, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو, اب بات سنیں بھی تو بات سنیں بھی نا, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اس کا کوئی امپیکٹ سندھ پہ, سندھ کے عوام پہ, کراچی کے عوام پہ نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو اے ڈی خواجہ سے بھی بہتر آدمی ملے گا. اور دیکھیں آپ ایشوز پہ دیکھو بھائی, میری عرض سنیں, میں آپ کے ساتھ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ اپنے نظریات اور اپنی ان کی سیاست ان کے مینیفیسٹو سے ہوتی ہے. اب پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام رائٹس جماعتیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, یا چاہے اور ہو, پلیز آپ بات سنیں میری, تمام رائٹس پارٹیز جو ہے نا وہ گینگ اپ ہوئے اگینسٹ پیپل پارٹی. دا اونلی پروگریسو جماعت ایک واحد جماعت ہے کہ جو سپریسٹ قوموں کی بات کرتا ہے, اور حقیقی معنوں میں وی بلیو ان روٹی کپڑا اور مکان, اس لیے کہ یہ ایک آؤٹ لک ہے, ایک فلسفی ہے. پلیز آپ میری بات سنیں, روٹی کپڑا مکان یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں یا آپ کو 2 وقت کی روٹی, نو, یہ ایک فلسفی ہے, یہ ایک آؤٹ لک ہے, یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلے گا. یہ پاکستان کے عوام کا جو ہے نا, جب تک کہ ان کی ساورنٹی اور ان کی ٹاکنگ, کیا بات کر, آپ بات سنتے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں جناب کہ اس فلسفی کو پیپل پارٹی لے کے آگے چل رہی ہے,
ہم صحیح معنوں میں عوام کی، غریب عوام کی پارٹی ہیں، اور آپ لوگ سب ہمارے خلاف گینگ اپ ہوئے ہو. All the right parties are ganged up against different parties. پاکستان جیسے ملک کے صدر رہے ہیں اور سپریم کمانڈر رہے ہیں افواج پاکستان کے، اتنی ہائیسٹ پوسٹ پہ جا کے وہ ایم این اے بن رہے ہیں. کیوں ایم این اے بن رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم اے کرنے کے بعد آپ دوبارہ میٹرک کے پیپر دے رہے ہیں. سر نہیں سر، اس بات پر تو آپ اپریشیٹ کریں چودھری صاحب، اس چیز کو آپ اپریشیٹ کریں. اس لیے اپریشیٹ کریں اس بات کو کہ انہوں نے اس کو بھی پتہ ہے، زرداری صاحب کو مجھ سے اور لوگوں سے، کافی لوگوں سے زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ یا پریسٹیج یا پروٹوکول کا مسئلہ نہیں بنایا. اس کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں وہ کس طرح کی پرفارمنس ہو رہی ہے. ان دونوں کے آنے سے، چیئرمین صاحب کے آنے سے، زرداری صاحب کے آنے سے فائز رہے ہیں، تو اس میں اب آ کے دوبارہ اور لگتا یہی ہے کہ نہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا ہے اور نہ ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کا کوئی ارادہ ہے. تو پھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ ان کو میرا خیال ہے شاید کہ وہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک قسم کی انشورنس لیں. قومی اسمبلی انشورنس تو. جی سائی صاحب آپ بتائیے. جی سائی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ پارلیمنٹ کے اندر اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک وی آئی پی دوبارہ پروٹوکول لینا چاہتے ہیں، یہ بچنا چاہتے ہیں کرپشن کے کیسز سے جو ان پہ الزامات لگے ہیں. گزشتہ 8 سال کی اگر آپ تاریخ دہرائیں جو پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، ان کے دونوں وزیر اعظم میں کرپشن کے الزامات. ترکی کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم گیلانی کو ہار کا تحفہ دیا کہ آپ جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے، وہ ہار انہوں نے اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دیا. آپ ان کے وزراء تمام کرپشن میں انوالو ہیں. آپ اگر پوری تاریخ پیپلز پارٹی کی اٹھا لیں تو جتنے ان کے وزراء ہیں، ان کا جو طرز حکمرانی کرپشن کے اندر ہے، وہ آپ دیکھ لیں. صرف کرپشن کرنا، لوٹنا، کھسوٹنا، عیش کرنا. وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. آپ ان کا حال دیکھ لیں. گفتگو سنی آپ نے. آپ کو یہ گزرتا ہوا سال اچھا گزرا تھا، جیسا بھی تھا ہم نے گزار دیا. آپ اس گزرے ہوئے سال کے لیے آپ دعا کیجئے گا، اور آنے والے سال کے لیے بھی آپ بہت دعائیں کیجئے گا، اور دعا کیجئے گا کہ جو غلطیاں ہم 2016 میں کرتے رہے ہم 2017 میں نہ کریں. آپ کو اگلا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.